رواج کے مطابق، لیکن ساتھ ساتھ اس نے 10-10 12-12 اپنے گھر کے باہر ایسی لیڈیز رکھی ہوتی ہیں، نوجوان عورتوں سے دوستی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ٹائم پاس ہوتا ہے۔ ایسی برابری ہمارے معاشرے کے اندر نہ آئے تو اچھا ہے، کیونکہ شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور عورتوں کو حکم دیا کہ تم نے ان رشتوں کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جانا۔ یہ ہمارے پاکستان کے اندر، مسلم ممالک کے اندر، یہ جو NGOs والے ہیں، یہ جو برابری کی بات کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ عورت اور مرد اکٹھے ہوں، برائی کرتے رہیں، بے حیائی کرتے رہیں، بے شرمی کرتے رہیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ آپ نے اگلے دن دیکھا کہ سعودی عرب میں 1500 لڑکیوں نے ریس لگائی، جس عورت کو یہ حکم تھا کہ صفا مروہ پہ بھی تم نے دوڑنا نہیں بلکہ آہستہ چلنا ہے تاکہ تمہارا بناؤ سنگار ظاہر نہ ہو۔ صفا مروہ پہ جو عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، شاعر اللہ ہے، اور ایک نبی کی زوجہ کی ادا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ تم نے دوڑنا نہیں عورت کو، لیکن ایک عورت دوڑ لگاتی ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر تو میچ ہوتے ہیں، عورتیں میچ کھیلتی ہیں، عورت کو حکم تھا صفا مروہ پہ بھی نہیں دوڑنا، لیکن ایک عورت، ایک لیڈیز گراؤنڈ کے اندر دوڑ رہی ہوتی ہے، وہ والد کہاں چلے گئے، وہ بھائی ان کی شرم کہاں گئی، ان کی شرم مر گئی، ان کی حیا ختم ہو گئی کہ اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بھانجی کو، اپنی بھتیجی کو گراؤنڈ میں دوڑتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، گیم کی جانب بھاگتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی شرم کہاں گئی؟ ہزاروں لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو، ان کی بہن کو، ان کی شرم نہیں، اس ٹائم ڈوب مرنے کا ہمارا مقام ہے۔ یہ معاشرہ ہمارے پاکستان کے اندر، مسلم ممالک کے اندر جو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، شریعت نے، قرآن نے اس کی مذمت ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس لیے یہ جو بے حیائی کے معاملات ہم کرتے ہیں، آج کتنی دیر کر لیں گے؟ میں ہوں، ہم سب ہیں بیٹھے ہوئے، ذرا اس بات پر غور کریں، کتنی دیر بے حیائی کر لیں گے، کتنی دیر بے شرمی کر لیں گے، کتنی دیر غیر محرم عورتوں کی جانب دیکھ لیں گے؟ ایک حد تو ہے نا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لیں جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ بلکہ شریعت نے فرمایا، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے پر کرتا ہوگا، بے شرمی کرتا ہوگا، غیر محرم کی جانب دیکھتا ہوگا، اس کی آنکھوں میں کل قیامت کے دن سیسا پگھلا کر اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے۔ آپ اندازہ کریں۔ تو اس لیے ہم اللہ کا عذاب ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، ایک لمحے کے لیے۔ 2-3 دن پہلے 3-4 بیٹھے ہوئے تھے ہمارے جاننے والے، تو بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں، آج اگر کچھ گناہ ہو بھی جاتا ہے تھوڑی دیر عذاب ہوگا، چکھ لیں گے۔ میں نے کہا جناب پہلی بات یہ کہ اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا بھی ٹھیک نہیں، اور دوسری بات یہ بتائیں 5 منٹ ذرا آگ لگی ہو دنیا کی، اس میں بیٹھ کے دکھائیں، بتائیں ذرا 5 منٹ کے لیے، صرف زیادہ نہیں۔ کہتا ہے نہیں ہم تو نہیں جل جائیں گے، تکلیف ہوگی۔ بتائیں یہ دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ تو 70 گنا اس سے تیز ہے۔ یہ تو 5 منٹ میں نے 2 بول دیے، ایک لمحے کے لیے ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہاں پر کہیں گے، دوسرے پارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جب جہنمی جل رہے ہوں گے، ان پر عذاب ہو رہا ہوگا، وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں نکال دے، ایک بار پھر ہم تیری تسبیح کریں گے، تیرا نام لیں گے۔ اللہ فرمائے گا اب تو بس ہو گئی، اب تو بس ہو گئی، اب بے حیائی سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اس آیت کریمہ میں یہ توجہ طلب بات ہے جو سربراہ ہے کر کے ان کی طرف نظر کروں گا۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ یہ ایک لفظ پر غور کیجئے گا، اگر 2-4 منٹ اوپر بھی ہو جائیں آج تو مجھے معافی دیجئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا نکاح کر دو ان عورتوں اور ان مردوں کے جو بے نکاح، نیک آپس میں ان کے نکاح کر دو، وہ لونڈیاں ہوں، کنیزیں ہوں۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے اِن یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ فقیر ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم فقیر ہونا تو اللہ پاک اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یہاں پر دیکھیں پیچھے ارشاد ہوا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں،
सारा बता दिया किन किन से हिफाजत करनी है, औरत के बारे में, मर्द के बारे में फरमा दिया। अब उसका अमली तरीका बताया कि जो सरबरा है उनको चाहिए कि जो निकाह के काबिल हो चुके हैं, वो औरत हो, लड़की हो, लड़का हो, दोनों की बात है, लड़की हो लड़का हो, बेनिकाह हो, तो चाहिए तुम्हें कि तुम उनका निकाह करो। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि 2-4 लाख रुपया जमा कर लूँ, फिर बेटी का निकाह करूंगा, फिर बेटे की शादी करूंगा, 10 लाख जमा हो जाए फिर करूंगा, 15 लाख जमा हो जाए फिर करूंगा। ये 15 लाख 10 लाख जमा करते करते साल 2 साल 3 साल गुजर जाते हैं। बेटी निकाह के काबिल हो चुकी है, बेटा निकाह के काबिल हो चुका है। मुझे बताएं, अगर वो हर दिन सिर्फ एक गुनाह करे, 3 साल का अरसा लगा, चलो 2 साल का लगा, हर दिन सिर्फ एक गुनाह करें, आपकी तवज्जो ना की वजह से, तवज्जो ना होने की वजह से, हमारी तवज्जो नहीं होती ना, क्योंकि शरीयत ने हमें हुक्म नहीं दिया कि तुम पैसे जमा करोगे तो फिर निकाह करो, बल्कि अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम फकीर हो तो निकाह के अंदर इतनी बरकत है कि अल्लाह पाक तुम्हें गनी कर देगा, अल्लाह पाक तुम्हें दुनिया भी अता फरमाएगा। लेकिन हम कहते हैं पहले पैसा जमा हो, पहले सब कुछ आए। जो मर्द, जो सरबरा अपनी बेटियों बेटों के निकाह नहीं करते, वो 2 साल का मैंने मिसाल दिया, एक एक दिन एक गुनाह करें उनके बेटे बेटियां, मुझे बताएं आपकी तवज्जो ना होने की वजह से उस बेटी बेटे को तो गुनाह मिलेगा, बेहयाई की वजह से, गुनाह की वजह से। मुझे बताएं क्या आपको गुनाह नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्यों? कि आपकी तवज्जो नहीं है, आप सरबरा करके आप तवज्जो नहीं कर रहे। ये हमारे वालिदैन लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए मैंने अपनी बेटी का निकाह किया, अपने बेटे की शादी की है, ये मामला हो रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो ये था कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है कि जिसमें शोर शराबा कम हो और खर्च कम हो, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है। लेकिन हमने क्या किया कि जिसमें शोर शराबा ज्यादा हो वो शादी होती है, जिसमें पैसा ज्यादा खर्च होता हो वो शादी होती है। ये उलट हो गया ना, हुजूर के हुक्म के मुताबिक उलट हो गया। तरीका क्या है कि खामोशी के साथ निकाह कर दिया जाए, तरीका क्या है पैसे कम खर्च हो तो निकाह कर दिया जाए, लेकिन हमने उलट अपना लिया। तो याद रखें, सरबरा जो घर के हैं वो बराबर के इसमें मुलविस है, बराबर के। फिर बाद में क्या होता है, सरबरा कहते हैं कि हमारी बेटी ने, हमारे बेटे ने गलत काम कर दिया, ऐसे कई वाकयात हैं, फलां के साथ ऐसा मामला हो गया। वो क्यों होता है? हमारी तवज्जो नहीं है, हमारी तवज्जो ना होने की वजह से। फरमाया गया कि जब वो बालिग हो जाए, निकाह के काबिल हो जाए, तुम निकाह करो। हम कहते नहीं 5 साल और गुजर जाए, अभी निकाह की उम्र है, शादी की उम्र है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। तो कोशिश करके इस पर तवज्जो जरूर की जाए। ये हमारे उलमा फिक्रिया, बेहयाई के दरवाजे बंद करना चाहते हैं, बेशर्मी के दरवाजे बंद करना चाहते हैं, तो अपने बेटियों बेटों के निकाह जल्दी करें। जल्दी कर देंगे तो सारे काम ठीक हो जाएंगे, नहीं करेंगे फिर जाहिर बात है। वो एक हमारे दस्का के रहने वाले, काफी उम्र में मुलाकात हुई उनसे, एक बार उनसे खाना खाया तो बात हुई इसी मौजू पे, मदीना शरीफ गालिबन मेरा ख्याल मुलाकात नहीं, खाना मक्का मुकद्दमा घर में बात में बैठे हुए इस मौजू पर बात हुई। वो कहते हैं मजबूरी होती है कि बेटी बेटे का निकाह करें तो पैसे खर्च करना, मामला करना, क्योंकि सऊदी अरब में रिवाज है, वहां पर 2 शादियां करना बिल्कुल आम है, 2, 3, 4 ऐसे, एक तो कम ही शायद कोई करता हो, एक से ज्यादा करते हैं। मैंने कहा ये क्या बात हो गई कि लोगों को दिखाने के लिए हम पैसे जमा कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए। जाहिर बात है, दिखाना ना मकसद हो तो किसी का क्या है कि वो पैसे खर्च कर रहा हो, दिखाने के लिए सारे मामला करें। मैंने उनसे कहा जनाब मुझे बताएं कि कल क़यामत के दिन, यही मिसाल दी कि कल क़यामत के दिन अगर आपका बेटा बेटी रोजाना एक गुनाह करते हो निकाह जल्दी ना करने की वजह से, 365 दिन कमो बेश होते हैं, चलो 300 लगाओ, 300 गुनाहों के बारे में अल्लाह ने पूछ लिया, एक एक के बारे में पूछता रहा, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, तुम्हारी तवज्जो ना होने की वजह से। तो बताएं 300 गुनाहों का जवाब तो दूर की बात, एक गुनाह का हम जवाब नहीं दे सकेंगे, तो बताएं वहां पर जवाब बन पड़ेगा? नहीं, जवाब तो नहीं बन पड़ेगा, लेकिन मजबूरी होती है। ये कौन सी मजबूरी हो गई यार? दुनिया की हमने मजबूरी देख ली कि दुनिया हमें क्या कहेगी। क्या हमें ये मजबूरी नहीं कि कुरान हमें हुक्म देता है
کہ جب وہ نکاح والے ہو جائے تو نکاح کر دو، یہ مجبوری نہیں ہمارے لیے، کیونکہ قرآن پاک کے احکامات ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، معذرت کے ساتھ سنت ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، ہمارے لیے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اگر اہمیت رکھتا ہو تو ہم پیچھے پیچھے چلتے حضور کی سنت کے۔ بہرحال باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی۔ اللہ پاک نے پھر آگے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، پھر فرمایا کہ جو نکاح نہیں کر سکتے ان کو چاہیے کہ اپنی عفت کی حفاظت کریں، اپنی شرم کی حفاظت کریں، یہاں تک کہ اللہ پاک ان کو غنی کر دے گا، وہ نکاح کے قابل ہو جائیں گے۔ یعنی جو غریب ہوں بالکل لاچار ہوں، ان کے پاس کچھ نہ ہو، غریب سے مراد یہ نہیں ہے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کرنا ہی نہیں چاہتے، بے حیائی بھی نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ نکاح کرنا کبھی تو واجب ہوتا ہے اور کبھی مستحب ہوتا ہے۔ واجب اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب یہ پتا ہو کہ میں اب گناہ سے نہیں بچ سکوں گا، پھر واجب اور فرض ہو جاتا ہے نکاح کرنا۔ مستحب عام طور پہ روٹین کے مطابق بندہ نہ کرتا ہو تو یہ مستحب ہے نکاح کرنا، لیکن میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، آج کل نکاح کرنا واجب ہو چکا ہے۔ شاید آپ میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں، تو کوشش کر کے اپنی بچوں کی عمروں کی جانب دیکھیں، اگر وہ بالغ ہو چکے ہیں، سمجھدار ہو چکے ہیں تو جلدی نکاح کریں ان کے، تاکہ گناہ سے بچیں۔ زندگی کا کیا بھروسہ کہ قبر کے اندر کیا جواب دیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے۔ پیسوں کو گنتی نہ کریں بلکہ گناہوں کو گنتی کرتے ہوئے سوچیں کہ اگر میرے بیٹے نے اتنے گناہ کر لیے، بیٹی نے اتنے گناہ کر لیے تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ گناہوں کی گنتی کریں، کل قیامت کے دن اللہ کے سوالوں کی گنتی کریں۔ ایک سوال کا جواب نہیں دے پڑیں گے تو اتنے سوالات اگر کر لیے گئے تو کہاں جواب ہم سے بن پڑے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ مجھے بھی اپنی نسل کی حفاظت کرنے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان بالخصوص اللہ کریم سب کو اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ خاص کر کے والدین اس پر سوچیں، ذرا کوشش کر کے آج سے ہی کوشش کر دیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے نکاح کی جانب، تاکہ آپ پر بھی کوئی وزن نہ ہو جو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ ہمارے لیے لازم ملزوم ہے۔ اللہ عمل کرنے کی سعادت دے۔